ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کی ہیں ان میں ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر آنے والی ذات نہیں ہے، کہ وہ مرئی نہیں ہے، یعنی نظر نہیں آتا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر آنے کے قابل نہیں ہے، نہیں دیکھا جا سکتا اس کو آنکھوں سے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ آنکھوں سے وہ نظر آ سکتا ہے جو جسم رکھتا ہو، اور جو جسم رکھتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، مخلوق ہوتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ارشاد ہوا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو 15 نمبر سوال پھر یہ آئے گا ہمارے سامنے کہ ہم کیسے اس خدا کو مانیں جسے ہم دیکھ ہی نہ سکیں، ساری زندگی بندہ اطاعت کرے اللہ پر عقیدہ رکھتے ہوئے اور اس کو ایک دفعہ بھی نہ دیکھ سکے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن دلیلوں پر بنیاد رکھتے ہوئے ہم نے اللہ کو مانا ہے، وہ عقلی دلیل ہمیں مجبور کرتی ہے کہ جیسے اس کو مانا ہے اس کے وجود کو کہ وہ ہے، اسی طرح ضروری ہے مانو کہ وہ جسم نہیں رکھتا ہے، یعنی دیکھنے کے وہ قابل نہیں ہے، نظر آنے کے قابل نہیں ہے۔ وہی عقل ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ جو چیز نظر آتی ہے وہ جسم رکھتی ہے، اور جسم رکھنے والی ذات خالق نہیں ہو سکتی، چونکہ جسم اپنی اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، جسم ایک جگہ میں محدود ہوتا ہے، جسم کے وہ سارے عوارض ہوتے ہیں جو جسم والے مخلوقات کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کسی شے کی مشابہت سے بھی پاک قرار دیا ہے۔ اگر وہ جسم رکھتا ہوتا تو وہ دوسرے جسموں کی طرح ہوتا، جبکہ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ایسا ہے کہ وہ نظر آنے کے قابل نہیں ہے۔